رات گئے کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش ہوئی۔ مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کے بعد شہر میں حبس کی کیفیت برقرار ہے۔ آسمان پر سیاہ بادلوں کے ڈیرے ہیں ابھی بھی، اور چند نشیبی مقامات پر تاحال پانی جمع ہے جو کہ نکالا نہیں جا سکا۔ تو رات گئے کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش ہوئی ہے، جس کے بعد شہر میں حبس کی کیفیت برقرار ہے۔ آسمان پر سیاہ بادلوں کے ڈیرے ہیں اور چند نشیبی علاقے ہیں جن میں پانی تاحال جمع ہے۔ موسم کب تک اس طرح رہے گا جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے شاہمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہمیر، نگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، رات گئے شہر میں اچانک سے بارشوں کا دوبارہ جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا۔ تقریباً 2 سے سوا 2 گھنٹے تک جو ہے یہ سلسلہ جاری رہا، جس میں شہر کے مختلف علاقے جو ہے وہاں پہ ابر رحمت جو ہے وہ برسا رہا۔ چارہ فیصل، گلشن اقبال، گلستان جوہر، پرانی سبزی منڈی، لیاقت آباد، صدر، زیب النساء اسٹریٹ اور کماڑی سمیت مختلف ایسے علاقے ہیں۔ اگر بولا جائے تو بیشتر کراچی کے ایسے علاقے تھے جہاں پہ جو ہے رات گئے اچانک سے بارش جو ہے وہ برسنا شروع ہوئی، اور ہم نے دیکھا کہ جو تقریباً 2 سوا 2 گھنٹے تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ مرکزی شاہراہوں کی بات کی جائے تو وہ تو اب تک جو ہے وہ ہم دیکھنے کے وہاں پہ روڈ کلیئر ہے، ٹریفک کی روانی جو ہے رواں دواں ہے، کہیں پہ بھی پانی جو ہے وہ جمع ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیا۔ لیکن کچھ نشیبی مقامات ہیں شہر کے جہاں پہ ہمیشہ ہر برسات کے بعد جو ہے وہ پانی جمع ہوتا ہے۔ اس وقت بھی ہم بلوچ پل کے نیچے موجود ہیں، جہاں پہ آپ میرا کب میں دیکھ سکتے ہوں گے اس وقت بھی سروس روڈ پہ جو ہے وہ پانی جمع ہے۔ اسی طرح زیب النساء اسٹریٹ ہے صدر کی، لائٹ ہاؤس کا مقام ہے، KMC کا جو دفتر ہے اس کے بھی جو ہے گلیاں ہیں، سڑکیں ہیں۔ اسی طرح اولڈ سٹی ایریا کے کچھ مقامات ہیں جہاں پہ پانی جو ہے وہ جمع ہوتا ہے، لیکن بارش رکنے کے بعد ہی جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے اس کی نکاسی جو ہے وہ خود ہی عمل میں آ جاتی ہے۔ مجموعی طور پہ شہر کی صورتحال جو ہے وہ خاصا اطمینان بخش دکھائی دے رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشن گوئی تو نہیں کی گئی تھی کہ آج یا کل جو ہے وہ شہر میں جو ہے وہ بادل برسیں گے۔ 29 تاریخ سے بتایا گیا ہے کہ نیا اسپیل جو ہے وہ شہر میں داخل ہوگا، تاہم رات کا جو ہے وہ اچانک بادل برسنا شروع ہوئے، لیکن ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر میں حبس کی کیفیت جو ہے وہ برقرار ہے۔ آسمان پر کالے بادلوں کے جو ہے وہ ڈیرے ہیں۔ اگر اگر مجموعی طور پر موسم کی بات کی جائے تو خاصا خوشگوار جو ہے وہ موسم ہے۔ جو گرمی کی کیفیت تھی وہ بھی خاصا کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، تو شہری جو ہے وہ خاصا اطمینان سے سفر کر رہے ہیں۔ صبح سویرے جو اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں دفاتر جانے کے لیے، ان کو کسی قسم کی اب تک جو ہے وہ ہرڈلز کا یا رکاوٹوں کا جو ہے وہ سامنا نہیں کرنا پڑا ہے۔ تو بادل جو ہے وہ رات گئے برسے تھے، ان کا تقریباً 2 سوا 2 گھنٹے کے بعد بارش کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا وہ بھی رک گیا تھا، اور اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر میں کہیں سے بھی بوندا باندی یا بارش کی جو ہے وہ اطلاعات سامنے نہیں آئی ہیں۔ محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ 29 تاریخ سے ایک بار پھر سے شہر میں جو ہے وہ نیا اسپیل داخل ہوگا، جو کہ تقریباً 2 سے 3 روز پر جو ہے وہ مشتمل ہوگا۔ رات کے اچانک بادل برسے ہیں، اور تقریباً 2 سوا 2 گھنٹے کے بعد جو ہے ان کا سلسلہ بھی تھم گیا تھا۔ اب تک شہر میں صورتحال خاصا خوشگوار ہے۔ موجودہ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ حبس کی کیفیت تاحال برقرار ہے، جو کہ کہیں نہ کہیں یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو کالے بادل آسمان پہ چھائے ہوئے ہیں یہ کہیں نہ کہیں بوندا باندی کی صورت میں یا بارش کی صورت میں دوبارہ برسیں گے۔ جی شاہمیر، شکریہ آپ کا، آپ نے تفصیل نگاہ کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں غلطی اور اس کی تصحیح دونوں لاڈلے کے حق میں کی گئی ہیں۔ نون لیگ کی رہنما مریم نواز نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ غلطی لاڈلے کے حق میں اور غلطی کے تصحیح کی تو بھی لاڈلے کے حق میں کی گئی، اس کھلی ناانصافی کا کیسے جواز پیش کریں گے؟ مریم نواز نے کہا کہ یہ بھی عدالتی قتل ہوا ہے، مگر اس بار مقتول عدل اور انصاف ہے۔ چیف جسٹس صاحب، آپ یہ کیا کر بیٹھے ہیں؟ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ کیس میں سپریم کورٹ نے بار بار صرف ایک سوال پوچھا۔ انہوں نے عدالتوں کو برا بھلا کہا، دھمکیاں دیں، ماہرین بھی کہہ رہے تھے انہوں نے غلط کام کیا۔ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر ضمنی الیکشن ہرانے کی کوشش کی گئی۔ کسی سے دشمنی نہیں، ہر ایک سے بات کر سکتے ہیں، لیکن چوروں سے بات کریں تو معاشرہ آگے نہیں چل سکتا۔ چیئرمین PTI نے شفاف انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی تشکیل نو کا مطالبہ کر دیا۔ اپنی قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہر حربہ استعمال کیا گیا ہمیں ہرانے کا۔ پہلے تو ایک غیر آئینی طور پہ اس کو حمزہ کو بٹھا دیا گیا، پنجاب کا وزیر اعلیٰ، اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں تھی، اور جو سب سے شرمناک رول تھا وہ پاکستان کی الیکشن کمیشن کا تھا۔ الیکشن کمیشن نے پورا مل کے
नून लीग के साथ या हमज़ा के साथ पूरा मिल के इन्होंने हमें इलेक्शन हराने की कोशिश की। हमें कोई इसके ऊपर एतमाद नहीं। और मुझे जो सबसे ज़्यादा ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतराज़ है कि जब हमने कोशिश की पूरी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाई जाए तो इसने पूरी उसकी मुखालफत की। लिहाजा मेरी नंबर 1 डिमांड ये है कि अगर आगे अब हमने निकलना है तो सबसे पहली चीज़ तो हमें एक क्रेडिबल इलेक्शन कमीशन चाहिए। पहली चीज़ तो मेरी ये है कि हमने अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को पूरी तरह इस मुल्क की जो हम इस बुरान से निकालेंगे पूरी तरह उनकी हम मदद लेंगे। ये इन्होंने क्या तमाशा किया कल हमारी सुप्रीम कोर्ट के साथ। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को वो की बात थी, वो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था एक जगह हमें बता दो कि क्या पार्टी हेड फैसला करता है या पार्लियामेंट्री हेड फैसला करता है, बस ये चाहता। क्योंकि पार्लियामेंट्री हेड ने फैसला किया था और परवेज लाई जीत गया था। अब कानून के अंदर वाज़े सबको है, किसी वकील से पूछ लें कि किसी सूरत ये जो ये कह रहे थे वो गलत था कि पार्टी हेड का नहीं फैसला था, यानी चौधरी शुजात का फैसला नहीं था। एक से एक बड़ा मुल्क का डाकू बैठ गया टेबल पे और एक से एक शुरू हो गया बुरा, कोई अदालतों को बुरा भला कहना, थ्रेटन करना, यानी धमकियां देना। मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं, बातचीत सबसे करता है पॉलिटिशियन। तालिबान है, जो टीटीपी है, इनसे भी बात करने के लिए हम तैयार हैं, सबसे बात कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन आप चोरों के साथ डील करते हैं आपका माशरा तबाह हो जाता है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या अगर आपके घर का कोई डाका मार ले और आप कहें जी आप उससे बात करें, आप क्यों नहीं बैठ के बातचीत कर देते, तो वो तो सारे डाके मारने शुरू हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि 19वीं तरमीम पास न करने पर 18वीं तरमीम ख़त्म करने की धमकी दी गई थी। मानते हैं हम धमकी में आ गए, शायद उस वक्त की अपोजिशन जुडिशल एक्टिविज़म से खुश थी। हमारा काम आइन बनाना, अदलिया का काम तशरीह करना है। जुडिशल रिफॉर्म्स तक जमहूरियत का सफ़र नामुकम्मल रहेगा। वो कौमी असम्बली में इसारे ख्याल कर रहे थे। इस हाउस को, वक्त का वजीर आजम को, वक्त का वजीर कानून को धमकी दिया गया कि 19th अमेंडमेंट पास करे, वापस हमें अपना अख्तियारात दो, वरना हम आपका 18वीं तरमीम को उड़ा देंगे। मानता हूं कि यह हमारा गलती था कि हम वो उस धमकी में आ गए। हमें कभी 19th अमेंडमेंट नहीं पास करना चाहिए था। उस वक्त का ऑपोजिशन शायद इस किस्म का जुडिशल एक्टिविज्म से खुश था। ऐसे नहीं हो सकता है कि हम सब के लिए एक दूसरा आइन और एक किसी लाडला के लिए कोई दूसरा आइन। इस हाउस का जिम्मेदारी है कि हम पार्लियामान का रोल का दिफा करें। हमारा काम आइन बनाना है और उनका काम है हमारा आइन को इंटरप्रेट करना। जमहूरियत का सफर है, वो सफर नामुकम्मल होगा जब तक हम जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं करें। तालबा करता हूं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दे, हम कानून साजी करें। पार्लियामान पे, हमारा स्पीकर के रूलिंग्स पे आला अदलिया फैसला सुनाना चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, मगर उनको पूरा का पूरा जजेस को बिठा के फैसला सुनाना पड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि कहीं जुक्म है तो कानून साजी होनी चाहिए। इमरान खान के बयानी को ज़मीन बोस कर चुके, वो अब अपनी सियासत की फ़िक्र करें। चंद दिन की मेहमान पंजाब हुकूमत की भी खैर बनाएं। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अदालती हवाले से जो खराबियां सामने आ रही हैं और जिसकी वजह से हमारी अदलिया पर एतमाद मुतासर हो रहा है बहुत से फैसलों पर, अब अगर कानून में कहीं सुकम है या कोई कमजोरी है तो उस हवाले से कानून साजी करना, इस पर हमारी राय। अब ये अगर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से फिर एक चीज उठती है तो ये 2 दिन का गुबार है, फिर बैठ जाएगा। और जब हम मैदान में आएंगे इसके खिलाफ तो पहले भी हमने उनको जबरदस्त किया है और अब भी जबरदस्त कर देंगे। कभी आप कहते हैं हम खाता है तो खत झूठा निकलता है, फिर कहते हैं मुझे लोग कत्ल करना चाहते हैं तो मुझे कौन कत्ल कर रहा है। तो मैंने तो ये बात कही जलसे में कि तुम्हें कौन कत्ल करेगा, क्यों कत्ल करेगा, तुम्हारी हैसियत क्या है। उनको वाज़ेह तौर पर पैगाम देना चाहिए कि अपनी पूरी सियासत की फिक्र करो। हमने आपकी पूरी सियासत को लपेट दिया है, आपके बयानिए को जमीन बोस कर दिया है। तुम हादसात का फायदा उठाओगे, लेकिन हादसात का फायदा 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं हुआ करता। पंजाब के बारे में सोचो कि वो कितने दिनों की हुकूमत होगी, उसकी जिंदगी कितने दिन की है, उसके बारे में गौर करो।
وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ وفاقی کابینہ میں پنجاب میں گورنر راج لگانے پر تبادلہ خیال ہوا۔ صدر مملکت کو وزیر اعظم کی تجویز پر عمل کرنا لازمی ہے، نہ ماننے کی صورت میں 10 روز بعد عمل درآمد ہو جائے گا۔ اگر وزیر داخلہ کو پنجاب جانے سے روکا جائے گا تو گورنر راج لگے گا۔ صوبائی اسمبلیاں برقرار رکھ کر انتخابات ممکن نہیں۔ پرائم منسٹر جو ہے وہ ایڈوائز کرتا ہے فار ایمرجنسی اینڈ فار امپوزیشن آف گورنر راج، تو پریزیڈنٹ جو ہے اس کی ڈسکریشن تو نہیں ہے، لیکن وی ہیز ٹو ایکٹ آن دی ایڈوائز آف دی پرائم منسٹر۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو 10 دن بعد جو ہے وہ پرائم منسٹر کا آرڈر آٹومیٹیکلی امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ تو کیبنٹ میں بھی جو ہے وہ ڈسکس ہوا ہے، اور وہ ڈسکس اس طرح سے ہوا ہے کہ اگر ایک صوبائی حکومت جو ہے وہ وفاقی وزیر داخلہ سے متعلق یہ کہتی ہے کہ ہم اسے صوبے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، تو یہ کافی جواز ہے کہ پھر اس صوبے میں جو ہے وہ امپوز کیا جائے گورنر۔ سر عمل کی بات ہے، ایک یہ ہے کہ یہ اماؤنٹس ٹو ریوولٹ اگینسٹ دی فیڈریشن، تو اس کے لیے آئین میں جو طریقہ کار درج ہے میں نے اس کی نشاندہی کی ہے، اور اس کے اوپر ہم غور بھی کر رہے ہیں۔ مرکز کیسے محدود ہو گئے؟ وفاق جو ہے وفاقی حکومت کے اپنے ادارے ہیں، وفاقی حکومت ان اداروں کی وجہ سے ہر جگہ پہ موجود ہے، اور وفاقی ادارے بعض ادارے اتنے بڑے ادارے ہیں کہ وہ ان کا بجٹ بھی جو ہے وہ بعض صوبوں سے جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اب لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ صوبوں کا اختیار ہے، لیکن وہ بھی انڈر دی پالیسی آف اپنا انٹیریئر منسٹری ہے۔ موجودہ حالات میں بھی حکومت اپنی مدد پوری کرے گی؟ نہیں، دیکھیں، حکومت پوری کرنے سے مراد یہ ہے کہ اب اس وقت جو صورتحال ہے، اس وقت کوئی بھی الیکشن کا خود سے فیصلہ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم فیصلہ کریں اور ہم قومی اسمبلی ڈیزالو کر دیں تو کیا پھر ہم ان صوبائی حکومتوں کے متحد الیکشن کریں؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ سیاستدان جو ہے وہ بیٹھ کے طے کرتے ہیں۔ جواب میں تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ رانا ثناءاللہ رولز پڑھ لیں کہ کن حالات میں گورنر راج لگتا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد گورنر راج کی باتیں شرمناک ہیں۔ نون لیگ احمقانہ پالیسی پر گامزن ہے اور عجیب فیصلے کر رہی ہے۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ اسلام آباد میں کب تبدیلی لانا ہے۔ وفاق کی حکومت کو فائدے کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں، کل کا فیصلہ تاریخی ہے۔ سپریم کورٹ نے سیاسی دباؤ کا سامنا کیا، وہ اسلام آباد میں بات کر رہے تھے۔ وفاق کی حکومت کو گرانا اب پی ٹی آئی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وفاق وینٹیلیٹر کے اوپر ہے کہ جو گورنر رول کی جو ہماری شک ہے اس کو پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ گورنر رول کن حالات میں لگتا ہے۔ آپ کی اپنی تو عزت نہیں ہے اور آپ ایک بونگیاں مار رہے ہیں، آپ اس کو پڑھ لیں تاکہ آپ کو کم از کم جب بات کریں تو سمجھ ہو کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کا کل کا فیصلہ ایک تاریخی فیصلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے جج صاحبان نے ایک سیاسی دباؤ کا مقابلہ کیا، دھمکیوں کا مقابلہ کیا، بڑا کم پاکستان میں ججز نے اس طرح سے ریئیکٹ کیا ہے۔ احمقانہ پالیسی کے اوپر اس وقت نون لیگ جو ہے وہ گامزن ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اب نون لیگ کا ضرورت نہیں رہی، اب ہمیں ناراض لیگ بننا ہے۔ اگر ناراض لیگ بن کے آپ کا خیال ہے کہ آپ کو نیریٹو مل جائے گا، بیانیہ مل جائے گا، ایسے نہیں ہوتا۔ شریف کی جو اس وقت کی جو حکومت ہے یہ تو ایک بالکل جو ہے یہ سسکتی ہوئی حکومت ہے۔ اس کو تو ہم نے اگر ریئیکٹ کیا تو آپ نہیں رہ سکیں گے۔ وفاق کی وزارت داخلہ کے مطابق پنجاب میں گورنر راج کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی سمری تیار نہیں ہوئی۔ وزارت داخلہ نے رانا ثناءاللہ کی پریس کانفرنس سے لا علمی کا اظہار کیا۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ گورنر راج لگانے کی سمری تیار کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، جیسے حکم ملے گا سمری تیار ہو جائے گی۔ اہم حکومتی عہدیدار نے دعویٰ کیا کہ رانا ثناءاللہ نے گزشتہ روز وزیر اعظم کو گورنر راج لگانے سے متعلق تجویز دی تھی، لیکن وزیر اعظم نے کہا کہ گورنر راج یا اس قسم کے متعلق اقدامات پر فیصلہ اتحادیوں کی مشاورت سے ہوگا۔ لیگی رہنما عطا تارڑ نے کہا ہے کہ فل کورٹ بنانا ضد نہیں، استدعا تھی۔ نئے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف متعدد قانونی آپشن زیر غور ہیں، پتہ نہیں یہ حکومت کر سکیں گے یا نہیں، وقت کے ساتھ حکمت عملی طے کریں گے، وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ فل کورٹ کی ضد نہیں تھی، استدعا تھی۔ ہم نے عدالتوں کے سامنے ہمیشہ سر تسلیم خم کیا ہے۔ دوبارہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے تھا اصولی طور پہ کہ ڈپٹی سپیکر بیٹھتا، وہ رولنگ دیتا۔ کافی قانونی آپشن زیر غور ہیں،
ایک جوڈیشل وزیر اعلیٰ کے خلاف. جوڈیشل وزیر اعلیٰ پتہ نہیں کتنی دیر حکومت کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے. وقت کے ساتھ آبویسلی اس پہ کوئی حتمی رائے قائم کی جائے گی. سابق وفاقی وزیر مونس الہی نے کہا ہے کہ چودھری پرویز الہی کو حلف لیے 24 گھنٹے میں نہیں ہوئے. رانا ثناء اللہ کی ہوائیاں پہلے ہی اڑ گئی ہیں. مونس الہی نے رانا ثناء اللہ کی جانب سے گورنر راج کی دھمکی کے جواب میں ٹویٹ میں کہا کہ گورنر راج کے بارے میں احمقانہ بیان دینے سے پہلے آئین پڑھ لیں. ابھی تو ماڈل ٹاؤن میں جو قتل عام آپ نے کیا اس کا حساب دینا ہے. اور سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ اس وقت ملکی حالات کو سدھارنے کی سب سے بڑی ذمہ داری سیاستدانوں کی ہے. موجودہ حالات میں ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے تاکہ ملک کے معاملات بغیر کسی رکاوٹ کے چل سکیں. چودھری شجاعت حسین نے اپنے بیان میں کہا کہ سیاستدان ایسا طبقہ ہے جو عوام کو صحیح سمت پر لانے کی صلاحیت رکھتا ہے. غریب آدمی کو IMF ورلڈ بینک کی سبق نہ سکھائیں، ان کی بہتری کے لیے کچھ کریں. پہلی مرتبہ پاکستان میں اتنا بڑا کرائسس آیا کہ ملک کی معیشت برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے. اختیارات رکھنے والے تمام لوگ ایک ایجنڈے یعنی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے سوچ بچار کریں اور اس کا عملی حل نکالیں. محکمہ اینٹی کرپشن سندھ کے ہاتھوں گرفتار صوبائی اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کو کراچی منتقل کر دیا گیا. آج مقامی عدالت میں پیش کیا جائے گا. حلیم عادل شیخ کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب اپنے خلاف جعلسازی اور دھوکہ دہی کے مقدمے میں بیان ریکارڈ کرانے اینٹی کرپشن جام شدہ پہنچے تھے. حلیم عادل شیخ اور دیگر افراد کے خلاف تھانہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ میں 63 ایکڑ اراضی جعلسازی سے اپنے نام کروانے اور اس پر 1991 میں زرعی بینک سے قرضہ لینے کا مقدمہ درج ہے. حلیم عادل شیخ کو محکمہ اینٹی کرپشن ایسٹ کے پاس حوالات نہ ہونے کے باعث تھانہ عزیز بھٹی پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ کراچی میں مسائل ہم سب کی کوتاہی کا نتیجہ ہیں. سب ہی قصوروار ہیں. جب کام شروع کیا تو شہر میں نئے مسائل کھڑے ہو گئے. عوام کی خدمت کرنے آئے ہیں کہ کرکٹ میچ نہیں، جیت کر اگلے دن نعرے لگانا شروع کر دیں. وہ FPCCI میں گفتگو کر رہے تھے. پرابلم یہ ہو گیا کراچی میں وی آر اسٹل پلاننگ فار دا پاسٹ. واٹ وی ہیو ڈن اوور دا ایئرز وی آر اسٹل پلاننگ ٹو میک تھنگز ایٹ لیسٹ کم ٹو دا پریزنٹ. فیوچر کو تو چھوڑیں. سو آئی ڈونٹ نو واٹ دس ورڈ از. پلاننگ تو نہیں ہوئی ہے. اس کو خراب کرنے میں ہم سب کا ہاتھ ہے. گورنمنٹ آبویسلی بینگ پارٹ آف دا گورنمنٹ از دی پرائمری ایجنسی رسپانسبل. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کسی کو غلط کام نہ کرنے دیں. دیٹ از وائی دا پیپل ووٹ اس ان. A lot of people talk about devolution. I am, obviously being a Democrat, میں devolution کی بہت زیادہ بات کرتا ہوں, but then you should have some kind of accountability also جو کہ lack کرتی ہے with devolution. Planning کے اوپر اتنے ہمارے کورٹس کی آ جاتی ہیں ایشوز کے کہ آپ ان کی مرضی سے پلان کریں جیسے وہ چاہیں. ویری ریسنٹ فیمس نسلا ٹاور کیس, اور وہ اس حکومت کی نہیں تھی غلطی, اس پہ آپ نے 14 منزلہ عمارت گروا دی. بڑی اچھی سائٹ ہے وہ, ادھر جا کے دیکھتے ہیں, جب جاتے ہیں ادھر آ بڑھتے ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی خدمت کرے وہاں. لیکن یہ کانسیپٹ عجیب ہو گیا ہے کہ یہ فتح کر دیا, کو پتہ نہیں کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے کہ میں جیت گیا یہ ہار گیا, اور اگلے دن ہار گیا تو اگلے دن کو یہ آپ اس ملک کے 20-22 کروڑ لوگوں کے عوام کی بات کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی میں کرنگی کراسنگ پل کا منصوبہ منظور کر لیا. مراد علی شاہ کی صدارت میں کراچی کے مختلف منصوبوں پر اہم اجلاس ہوا. وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی کے مختلف اہم منصوبوں پر کام جلد شروع کرنے کی ہدایت کی اور کرنگی کراسنگ پل کے منصوبے کی منظوری بھی دے دی. وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر کرنگی کراسنگ پل 6 رویہ بنایا جائے گا. مراد علی شاہ نے 1 سال کے اندر منصوبہ مکمل کرنے کا حکم دیا ہے.